نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه إياك نعبد وإياك نستعين سبحان الله اے خدا ہم تجھی کو پوچھتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ صاف مطلب کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے. کسی کو نہیں پوچھتے، نہ مردہ کو، نہ زندہ کو، نہ زمین والوں کو، نہ آسمان والوں کو. تجھی کو پوچھتے ہیں. یہی مطلب ہوا نا. اب دیکھیے بالکل اسی لب و لہجے میں پھر آپ دوسری بات جو عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے ایاک نستعین، خدا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن تیور دونوں کلام کا ایک ہی ہے، سیدھے بھی ایک ہیں، ترکیب بھی ایک ہے. یہاں بھی ایاک، وہاں بھی ایاک. یہاں نعبدو ہے وہی جمع قصیدہ، یہاں نستعین اس سے. تو ہم تجھے کو پوچھتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے بتا دیا کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے. اب اسی تیور کے ساتھ اس کا بھی ترجمہ کیجیے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب صاف یہ ہونا چاہیے کہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. اب میں آپ سے پوچھوں گا کیا یہ بات سچ ہے؟ اس بات میں تو آپ بڑے پکے ثابت ہوئے. پہلی بات میں کہ اے خدا ہم تجھی کو پوچھتے، تو ہم نے خوب اچھی طرح دیکھ لیا کہ آپ کسی کو نہیں پوچھتے. اس میں تو آپ پکے ثابت ہوئے. کسی کو بھی نہیں پوچھتے. انتہا تو آپ کی احتیاط کی یہ ہے کہ کعبے کا رخ تو کرتے ہیں، کعبے کو نہیں پوچھتے. مقام ابراہیم کو مصلی تو بناتے ہیں مگر مقام ابراہیم کو نہیں پوچھتے. جو اپنے نبی اور رسول کو نہ پوجے وہ کسی اور کو کیا پوچھے گا؟ تو اس بات میں تو آپ بڑے پکے ثابت ہوئے. جب کہہ دیا کسی کو نہیں پوچھتے تو آپ کسی کو نہیں پوچھتے. صحیح. اب اسی تہوار میں آپ نے دوسری بات بھی تو کہی ہے کہ ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. کیا یہ بات بھی سچی ہے؟ یہ بات کیا پکی ہے؟ خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو یا غوث المدد کیوں کہتے ہیں؟ یا علی مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ یا خواجہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ یا بندہ نواز، یا مشکل کشا، یا حاجت روا اغثنی یا رسول اللہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ. خدا سے تو یہ کہتے ہیں کہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. مددگاروں کی ایک لمبی لسٹ بنا کے اپنے رکھی.
مشکل کی نہیں؟ اس مسئلے کا حل ضروری ہوا کہ میں اس مشکل کو اور بھی بڑا مشکل بنا دوں کہ جس قرآن کے اندر یہ ہے ایاک نعبد کہ ہم تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے، پورا قرآن دیکھ رہا احادیث کا پورا ذخیرہ الٹ پلٹ کے دیکھ لو، کہیں بھی غیر خدا کی عبادت کا حکم نہیں ملے گا، کسی معنی میں کوئی تعویل نہیں، کوئی تعویل نہیں، کسی معنی میں اصلی نقلی حقیقی مجازی کچھ نہیں۔ پورے قرآن میں 6666 آیتیں، ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں غیر خدا کی عبادت کی بات کی گئی کہ تم عبادت غیر خدا کی کرو، اور ایسے ہی احادیث میں جہاں ملے گا وہ یہی ملے گا کہ غیر خدا کو مت پوچھو، صرف خدا کو پوچھو۔ اسی قرآن میں جب اس نے ہم کو یہ سبق سکھایا کہ ہم خدا سے کہیں ایاک نعبد، تو اس نے ہماری یہ دستگیری کی کہ کہیں بھی غیر خدا کی مدد کا کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ وہی قرآن کہتا ہے ایاک نستعین، وہی لب النجاہ، وہی تہوار کہ بندو اپنے خدا سے یوں کہو کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مگر اسی قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر سے صلاۃ سے۔ نہ صبر کا نام خدا ہے نہ صلاۃ کا نام خدا، یہ صبر بھی غیر خدا، یہ صلاۃ بھی غیر خدا۔ اور صبر کیا چیز ہے؟ صابر کی ایک صفت ہے، اور صلاۃ کیا ہے؟ یہ نمازی کی ایک صفت ہے۔ صلاۃ کا وجود کہیں الگ نہیں ہے، وہ نماز رکھی ہوئی نہیں نظر آئی، وہ صبر جو ہے ہماری الماری میں رکھا ہوا۔ صبر ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ اپنی پیٹی میں رکھے، اپنی الماری میں رکھے۔ صبر وہ ہے جو آپ ہی کے دل میں ہے، اور آپ کے صبر سے دوسرا صابر بے خبر۔ ہر ایک اپنے صبر کی حفاظت خود کرتا، اور دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ صابر ہے بھی کہ نہیں۔ ہر شخص اپنے صبر کو، تو صابر کی صفت ہے صبر، اور مصلی کی صفت ہے صلاۃ۔ اور یاد بتاؤں، ذات کا وجود نہ ہو تو صفت کا وجود کیا؟ دنیا میں کوئی صابر ہی نہ ہو تو صبر کہاں ملے؟ دنیا میں کوئی مصلی ہی نہ ہو تو صلاۃ کہاں ملے؟ معلوم صفات اپنے وجود میں ذات کی محتاج ہیں، صفات اپنے وجود میں ذات کی محتاج ہے، تو صبر بھی اپنی ذات میں محتاج، صلاۃ بھی اپنی ذات میں محتاج، مگر ان محتاجوں سے مدد مانگنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ اپنے وجود میں ضرور محتاج ہے، مگر تم ان سے مدد مانگو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور رئیس المحققین۔ تو یہاں سے سمجھ میں بات ایک آئی کہ جب صفات کا یہ حال ہے کہ وہ مددگار بن جائے، تو جو موصوف ہو، جو ذات ہو صفات والا، جب صبر مدد کر سکتا ہے تو صابر بھی مدد کرے گا، جب صلاۃ مدد کر سکتی ہے تو مصلی بھی۔ دیکھیے، صبر سے صابر صبر سے مدد لے گا، صبر سے مدد لے کر کے وہ مقام حاصل کرتا ہے کہ دوسرے کی مدد کرتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا ہے، نماز سے مدد حاصل کرتا اور کائنات کی مدد کرتا۔ نماز اور صبر کی سے مدد کا معنی یہ ہے کہ کتنی بھی مشکل منزل آئے، نہ صبر چھوٹے نہ نماز چھوٹے، یہ ہے
نماز سے مدد لینے کا حاصل کیسی بھی مشکل منزل آئے نہ صبر چھوٹے نہ نماز چھوٹے بھوکے رہو تب بھی نہ چھوٹنے پائے پیاسے رہو تب بھی نہ چھوٹنے پائے دشمنوں کے بیچ میں رہو جب بھی نہ چھوٹنے پائے تو جب تم صبر و صلات کو اپنے سینے سے لگا لو گے تو تمہارا یہ مقام ہوگا کہ تم سے وہ کام ہوگا جو کسی سے نہیں ہو سکتا کسی سے نہیں ہو سکتا تم نے ان صابروں کا حال خوب پڑھا ہوگا جنہوں صبر اور نماز کو میدان کربلا میں نہیں چھوڑا جب میدان کربلا میں نہیں چھوڑا تو ایسا مقام ان کو ملا کہ صرف اپنے ہی نہیں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کر رہے اپنے نانا کے دین کے مددگار ہو گئے اپنے نانا کے دین کے مددگار ہو گئے تو صبر سے مدد کرنا یہ بھی خدا نہیں بات تو آگے بڑھ جائے گی میں تو دوسری طرف بہتا ہوا جا رہا تھا یہ نماز بھی اور اس کے بعد پھر یہی نہیں بلکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ایک دوسرے کی مدد کرو نیکیوں میں تقوی میں سرکشی میں گناہوں میں کسی کی مدد نہ کرو جب خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کون کس کی مدد کرے اور سنو ایک بات بتاؤں کہ خدا جب حکم دیتا ہے تو حکم سے دینے سے پہلے اس کام کی طاقت دیتا ہے زکوٰۃ کا حکم کب دے گا جب صاحب نصاب بنا دے حج کا حکم کب دے گا جب استطاعت دے دے نماز کا حکم کب دے گا جب طاقت دے دے اسی لیے پتھروں سے نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو درختوں سے نہیں کہا کہ حج کرو جس کو طاقت دیتا ہے تو جب وہ کہتا ہے کہ مدد کرو اس کا مطلب ہے مدد کرنے کی طاقت دی جب بھی تو مدد کرنے کے طاقت ہی نہ دو مدد کرو یہ کوئی بات ہوئی تو مدد دینے کی اس نے طاقت دی اس لیے حکم دیا کرو ایک دوسرے کی مدد کرو اچھا سنو اس سے بڑھ کی بات حضرت عیسیٰ کہتے ہیں من انصاری اللہ کون ہے خدا کی راہ میں ہمارا مددگار حضرت عیسیٰ خدا کو بلا رہے ہیں یا غیر خدا کو اور جس کو بلا رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہے کہ ہم ہی ہیں ہم ہی کو آواز دی جا رہی انہوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں خدا کے دین کے مددگار عالم ارواح میں جب عہد لیا گیا تھا انبیاء سے کہ جب میرا آخری نبی کتاب و حکمت لے کر آئے تو کیا کرنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ان پر ایمان بھی لانا ان کی مدد بھی کرنا حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں اَعِوْنِنِ بِقُوَّةٍ اپنی قوت سے میری مدد کرو یہ کیا بات ہے جناب پھر بات وہیں آ گئی کہ جب عبادت کی بات آئی تھی تو کسی کی بھی عبادت کا کہیں ذکر نہیں اور جب مدد کی بات آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر خدا کی مدد بھی کر رہے ہیں اور ان کو حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ تم مدد کرو یہ فرق کیوں بس یہی بات سمجھیں عبادت اور استعانت میں یہ فرق کیوں کہ مدد دوسرے سے بھی دی جا سکتی ہے عبادت دوسرے کی نہیں کی جا سکتی اس فرق کو آپ محسوس کریں بہت سارے مغالطوں سے آپ بچ جائیں قصہ ایسا ہے عبادت اور استعانت مدد یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کیوں عبادت کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجیے مدد جو ہے وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے ظاہری بھی ہوتی ہے باطنی بھی ہوتی ہے حقیقی بھی ہوتی ہے مجازی بھی ہوتی ہے مدد کی کئی قسمیں مثال کے طور پر آپ کسی کو 1 پاؤنڈ دے دیں یہ بھی مدد ہے اور اپنا سیکریٹری بنا لیں یہ بھی مدد ہے کوئی بادشاہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا لے وزیر بنا لے یہ بھی مدد ہے کسی کو چونی دے دے یہ بھی مدد
मगर दोनों मदद में फर्क है कि नहीं? चंद पैसे देकर के हटा लिया वो मदद और अपना मुशीर बना लिया ये मदद और अपना दाहिना बाजू बना लिया, तो मदद छोटी भी होती बड़ी भी होती, दोनों में फर्क होता। मगर इबादत का मामला अजीब है। इबादत का एक ही रंग, इबादत क्या कदो कामत एक ही, न छोटा न बड़ा। क्यों इबादत कहते किसको, उसको आप ध्यान में रखें। इबादत की तारीफ है अक्सा गायतिल खुजू, आजिजी, इंकिसारी, फरोतनी की इंतहा, जिसके ऊपर फरोतनी का कोई दर्जा ही ना हो। आखिरी नुक्ता, आजिजी का जो आखिरी नुक्ता है वो है इबादत। जब किसी के सामने आप आजिजी का आखिरी नुक्ता दिखा दें, अकीदे में हो चाहे अमल में, अमल में आखिरी नुक्ते पे पहुंचे तो आपने इबादत की। आपके अमल में आजिजी का आखिरी नुक्ता सजदा। अब सर को उससे ज्यादा नीचे तो हम नहीं जा सकते, सजदे में जो ले ले अब उससे नीचे हम नहीं जा सकते। अमल में आखिरी नुक्ता वो, और अकीदे में आखिरी नुक्ता। अकीदे में आखिरी नुक्ता ये है कि उस जात का तस्वुर कर, आजिजी का आखिरी नुक्ता, जिसके बाद आजिजी के का कोई दर्जा ही ना। तो अब किसी को खुदा मान ले, किसी को माबूद मान ले, तो गोया आपने अपनी आजिजी की आखिरी नुक्ते को अपने को पहुंचा दिया। अब इससे ज्यादा आजिजी आप नहीं दिखा सकते। ये आजिजी का आखिरी नुक्ता। अच्छा, अब बात से में आ गई कि जो आजिजी की इंतहा है उसका नाम है इबादत। तो क्या इंतहा किसी चीज की दो हो सकती है? हमारी छड़ी है ना, उसकी इब्तिदा एक, इंतहा एक, यानी आखिरी नुक्ता, उसके ऊपर तो कोई नुक्ता ही नहीं होगा। तो इंतहाई जो नुक्ता होगा, अगर उसके ऊपर कोई नुक्ता हो तो फिर ये इंतहाई नुक्ता कहा। इंतहाई नुक्ता तो वही होगा जिसका कोई नुक्ता ही ना। तो क्या समझे कि जब वो इबादत नाम है आजिजी की इंतहा का, तो ये उसी जात के लिए है जो कमाल की इंतहा पर। अब अगर कोई उससे नीचे है तो वो इबादत के लायक है। इसीलिए इबादत की तक़सीम नहीं हो सकती। इबादत सिर्फ एक जात के लिए, इसलिए कि इबादत नाम है आजिजी की इंतहा का, लिहाजा ये उसी जात के लिए है जो कमाल की इंतहा। मगर मदद का मामला हमने बता दिया कि उसकी कई किस्में हैं, उसमें छोटी बड़ी। अच्छा, एक बात और कह दो जो और आपके समझ में जल्दी आ जाए, और फिर आप भी कहेंगे कि हाँ हम तो सिर्फ खुदाई से मांगते, किसी से नहीं मांगते। हर हुकूमत में कुछ मुहकमे होते हैं कि नहीं होते हैं? हम हिंदुस्तान से आए हैं, हम वहां के मुहकमों को जानते हैं, तो उसको सामने रखकर, और पाकिस्तान का भी हाल भी वैसे ही होगा। हुकूमत के जितने महकमे होते हैं उसमें एक महकमा है मुकन्नेना, जहां कानून बनता है, जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं, वहां कानून बनता। दूसरा महकमा है अदलिया, जहां कानून नाफिज किया जाता, तो ये कोर्ट कचहरी। और तीसरा हुकूमत का महकमा है इंतजामिया, जहां कानून की हिफाजत की जाती है।
اور ملک کو بدامنی سے بنایا جاتا ہے. تو یہ ایس پی ڈی وائی ایس پی یہ اس محکمے کے لوگ. اور ایک ہے قانون اس کو کہتے ہیں دفاعیہ، جہاں ملک کو باہری خطرات سے بچایا جائے. یہ ہمارے ملٹری والے ان کی کرسیوں پر جو ہوتے ہیں وہ لیفٹیننٹ ہوتے ہیں، کرنل جنرل ہوتے ہیں. یہ سب محکمے کس کے ہیں؟ گورنمنٹ. اور اس محکمے میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتا. یہ نہیں کہ کوئی جائے جب چاہے جج بن جائے کرسی پہ بیٹھ کر کے. اس کے لیے آپ کو امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں، ٹریننگ دینی پڑتی ہے، سند لینی پڑتی ہے. تو گورنمنٹ کے جب محکمے ہیں تو یہاں اپنی مرضی سے بیٹھو گے تو تمہاری کوئی نہیں سنے گا. گورنمنٹ جسے چاہے بٹھائے. یعنی ملک کو بچانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ملک کو بچانا ضروری تو ہے، مگر سب تو فوجی نہیں ہوتے. فوجی بننا آسان نہیں ہے. کرنل جنرل تو ہونا اور بڑی بات ہے، ایک معمولی فوجی ہونا بھی آسان ہے. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے. کم از کم ایسے دل گردے کی ضرورت ہے کہ مار کے کارزار میں آپ کے قدم ہلنے نہ پائیں، دشمنوں کو آپ پیچھا نہ دکھائیں. کچھ تو ہے نا. تو لوگ اس میں چنے ہوئے آتے ہیں جس کو گورنمنٹ چنتی ہے. کوئی اپنی مرضی سے فوجی نہیں بنتا. ورنہ آپ نے اس فوجی کا شاید قصہ سنا ہو کہ جب وہ فوجی بننے کے شوق میں پہنچا اور اس کی آزمائش کی گئی کہ بھئی ایسا اس کی یہ تو ڈیل ڈول کا بہت اچھا ہے، سینہ چوڑا ہے، قد اونچا ہے، یہ لگ تو رہا ہے کہ فوجی اچھا فوجی ثابت ہو، مگر ہمت تو دیکھ لیجیے. تو اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے ہاتھ کو سیدھا کر لو. وہاں سے رائفل کی گولی آئے گی جو کوٹ کے نچلے حصے کو چیرتی بھی نکل جائے گی. میں ہلنا نہیں، میں تمہاری ہمت دیکھنا چاہتا. خیر گولی آئی بھی، چلی بھی گئی اور وہ واقعی نہیں ہلا. تو لوگ بہت خوش ہو گئے کہ بڑا ہمتی آدمی. مگر پھر جب کہا گیا کہ اس بیچارے کی کوٹ خراب ہو گئی ہے، لا کر دے دو، تو کہتا حضور پتلون بھی خراب ہو گئی. تو گولی کی آواز سے جس کی پتلون خراب ہوتی ہو وہ فوجی کیا بنے؟ اسی لیے ہر شخص فوجی نہیں بنتا جس کو گورنمنٹ بنائے. مگر بنانے کے بعد کیا؟ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں دوسری طرف میں نہیں لے جانا چاہتا کہ تیزی سے بہت کچھ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ اگر آپ اپنی فوج سے مدد لیں تو کیا یہ حکومت کے غیر کی مدد ہے؟ اور آپ کا عدلیہ اگر مدد کرے، آپ کا جج اگر فیصلہ کرے تو یہ جج کا فیصلہ یا حکومت کا؟ معلوم ہے کہ جج کی کرسی پر جو بیٹھ گیا وہ جو فیصلہ کرے گا یہ گورنمنٹ کا فیصلہ. اگر وہ مدد کرتا ہے تو گورنمنٹ کی مدد ہے، اگر وہ ناانصافی کرتا ہے تو گورنمنٹ کی ناانصافی، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو گورنمنٹ کی ظلم. اس لیے گورنمنٹ نے اسے بٹھایا. گورنمنٹ نے اسے بٹھایا ہے تب اس کا فیصلہ نہیں ہے. کرسی پر بیٹھ کر اس نے فیصلہ کیا. وہ عبد الرحمان کا فیصلہ نہیں، گورنمنٹ کا فیصلہ. راستے میں وہی کرسی چھوڑ کر آ کر فیصلہ کرے کوئی سنے گا؟ مان لو کرسی کا فیصلہ گورنمنٹ. ایسے آپ اپنے انتظامیہ سے مدد لیں تو یہ کیا غیر کی مدد ہے؟ حکومت کے جو محکمے ہیں ان میں کسی بھی محکمے میں کسی بھی کرسی پر بیٹھنے والے سے آپ نے مدد لے، یہ حکومت ہی کی مدد ہے. مگر آپ رہے پاکستان میں اور مدد کے لیے بلائے چین کو، مدد کے لیے بلائے روس کو، مدد کے لیے بلائے امریکہ کو. اب یہ غیر کی مدد ہو. باہر والے کو بلایا تو یہ غیر کی مدد ہوئی، اور اپنے ہی محکمے والے سے مدد لی تو یہ اپنی مدد. سمجھ میں آ گیا؟ تو حکومت الہیہ کے بھی کچھ شعبے ہیں، اس کے بھی کچھ منصب ہیں. وہاں لوگ خود سے نہیں بیٹھتے، خدا بٹھاتا. اور اس منصب کا نام ولایت ہے، اس منصب کا نام قطبیت ہے، اس منصب کا نام غوثیت ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی جب مسند غوثیت سے کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ عبد القادر جیلانی کا فیصلہ نہیں، یہ خدائی فیصلہ ہے. وہ جو مدد کریں گے یہ خدائی مدد ہے. تو خدا نے ان کو اس
بجھانے کے لیے، جس خدا نے کھانے کو بنایا ہماری بھوک مٹانے کے لیے، جس خدا نے دواؤں کو بنایا ہمیں شفا دینے کے لیے، جس خدا نے سورج کو بنایا ہمیں نور دینے کے لیے، جس خدا نے دریا کو بنایا ہمیں ٹھنڈا کرنے کے لیے، جس خدا نے چاند کو بنایا ہمیں چاندنی دینے کے لیے، اسی خدا نے خواجہ و داتا کو بنایا ہماری مدد کے لیے، اسی خدا نے خواجہ و داتا کو تو اب معلوم یہ ہوا کہ ان سے مدد لینا یہ خدا کے غیر سے مدد لینا نہیں، خدا کے غیر سے۔ ارے دوستو کہیں پوچھا کرتے غیر کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک آپ غیر ہی نہیں سمجھے۔ ایک صاحب مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تنہائی میں کہنا چاہتے، دیکھا کہ 2-4 لوگ بیٹھے تو ان کو تکلف ہوا، میں نے کہا بولی جی میرے اپنے ہیں غیر نہیں۔ تو غیر وہ ہے جو بیگانہ ہو، یگانے کو غیر نہیں کہتے، اپنوں کو غیر کہو گے، اپنوں کو غیر کہو گے۔ اسی لیے پوچھتا ہوں کہ اگر انبیاء اولیاء خدا کے غیر ہو گئے تو خدا کا اپنا کون؟ پھر خدا کا اپنا کون؟ تو یہ خدا کے یگانے ہیں، بیگانے نہیں۔ تو ہم خدا سے کہتے ہیں خدا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جہاں جہاں تیری مدد نظر آتی ہے وہیں جاتے ہیں، جہاں جہاں تو نے جس کو مدد کے لیے بنایا ہے وہیں ہم جاتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا غوث المدد کہنا بھی یہ خدا ہی سے مدد مانگ رہا ہے، یا قریب نواز کہنا بھی یہ خدا ہی سے مدد مانگ رہا ہے، اغسطی یا رسول اللہ کہنا بھی یہ خدا ہی سے مدد، یہ خدائی محکمے کے بیٹھنے والے منصب والے لوگ ہیں، یہ منصب والے لوگ ہیں، ان کی مدد خدا ہی کی مدد ہے۔ اے خدا ہم غیر سے نہیں مانگتے، جو تیرا غیر، شیطانوں سے نہیں مانگتے، بتوں سے نہیں مانگتے، کافروں سے نہیں مانگتے، مشرکین سے نہیں مانگتے، تیرے غیر سے نہیں مانگتے، تیرے اپنوں سے مانگتے ہیں، تیرے اپنوں سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب گویا یہ بزرگان دین کی مدد یہ خدا کے مدد کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، خدا کے مدد کا ظہور یہاں ہوتا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ ہماری بولی کا معاملہ سمجھ لیں آپ، اس دنیا میں جو کچھ ہے سب اسباب ہی ہیں، یہ عالم اسباب، سب کچھ بھی انبیاء اولیاء دنیا کی ساری چیزیں اسباب، مسبب الاسباب صرف ایک، باقی سب اسباب، مسبب الاسباب صرف ایک۔ مگر یہ ہے کہ ہماری بولی یہ ہے کہ ہم فعل کی نسبت کبھی سبب کی طرف کر دیتے ہیں اور کبھی وہی نسبت مسبب الاسباب کی طرف کرتے ہیں۔ کچھ ہوتا ہے مثال کے طرف یہ کہتے ہیں پانی نے پیاس بجھا دیا، ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ تو پانی تو سبب ہے، پیاس تو خدا نے بجھے۔ اگر خدا پیاس بجھانا نہ چاہے پورا دریا پی جاؤ، نہیں بجھتی۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ پانی نے پیاس بجھا دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کھانے نے بھوک مٹا دیا، کھانے نے مٹائی کہ خدا نے مٹائی؟ اگر خدا نہ مٹانا چاہتا پورا پہاڑ کھا جاؤ کچھ نہیں، بھوک نہیں مٹے گی۔ آپ کہتے ہیں دوا نے اچھا کر دیا، حکیم صاحب نے شفا دے دی، حکیم صاحب شفا دیں گے؟ وہ تو خود بیمار ہے۔ خدا نے شفا دی، مگر ہم کہتے ہیں تو مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اسباب کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے اور مسبب الاسباب کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جب اسباب کی طرف نسبت ہو تو مجاز، جب مسبب الاسباب کی طرف نسبت ہو تو حقیقت۔ اس فرق کو آپ سمجھ لیں تو بہت سی چیز، پانی نے پیاس بجھایا یہ مجاز، خدا نے پیاس بجھایا یہ حقیقت، کھانے نے بھوک مٹایا یہ مجاز، خدا نے بھوک مٹایا یہ حقیقت، دوا نے اچھا کیا یہ مجاز ہے،
खुदा ने अच्छा किया, ये हकीकत है। दुनिया की कोई चीज कुछ नहीं करती। तुम कहते हो आग का काम जलाना, उसने हजरत इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया? तो छुरी का काम काटना, उसने हजरत इस्माइल को गला क्यों नहीं काटा? किसी का कुछ काम नहीं, ये सब खुदा का काम है। जहां अमरे मरब्बी हो जाए, आग ने जलाया ये मजाज, खुदा ने जलाया ये हकीकत। क्या समझे? अब ये बात समझ आ गई। और जब मुसलमान बोलता है कि पानी ने प्यास बुझा दिया, तो उसकी बोली का तर्जुमा ये है, उसका अकीदा ये है कि खुदा ने बुझाया पानी के जरिया। जब मुसलमान ये बोलता है दवा ने अच्छा किया, तो उसका तर्जुमा क्या है? खुदा ने अच्छा किया दवा के जरिया। तो मुसलमान की बोली का तर्जुमा उसके अकीदे की रोशनी में करो। तो मुसलमान ये कहता है कि चांद ने चांदनी दी, खुदा ने दिया चांद के जरिए। तो मुसलमान की बात का तर्जुमा यही लोग गलती करते हैं। तो जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि पानी ने प्यास बुझाया, मकसद क्या? खुदा ने बुझाया पानी के जरिए। ऐसे ही हम कहते हैं कि हुसैन ने इस्लाम को बचाया, यानी खुदा ने बचाया हुसैन के जरिए। गौस ने हमारा काम बना दिया, यानी खुदा ने बनाया गौस के जरिए। ख्वाजा ने हमें ये दे दिया, यानी खुदा ने दिया ख्वाजा के जरिए। इसी को मजाज कहते हैं। और मजाजी बोली आप बहुत बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। अभी जाइए, बात सामने रास्ता है ना, सर ये रास्ता कहाँ जाता है? ये ड्यूसरी जाता है। इधर कहाँ जाता? ये ब्रेडफोर्ड जाता। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हालांकि रास्ता कहीं नहीं जाता, यही रहता। रास्ते ही चला जाए, रास्ता नहीं जाता। रास्ते पे जो चलता है वो जाता है। तो रास्ते पर जो चले वो जाए, ये हकीकत है। रास्ता जा रहा, ये मजाज है। तो मजाज हकीकत की बोली लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जब हम कुछ कहते हैं तो हमारी बोली का मतलब क्या होता है। हमारी बोली का क्या होता है? हम खुदा के मानने वाले हैं। हम जानते हैं कि फायदे हकीकी वही है। हम जानते हैं कि मुसब्बिबुल अस्बाब वही है, सब उसी से। तो अब इस बात को आप अच्छी तरह समझें कि हम जो इय्याका नस्तईन कहते हैं बिल्कुल सही है कि खुदा हम तुझी से मदद मांगते हैं, यानी जिसको तूने मदद के लिए बनाया है हम उसी से मांगते हैं, दूसरे के पास नहीं जाते। अब आ गया यहां पर एक और पेचीदगी आ गई। इय्याका नाबुदु, जो अहले इल्म है वो समझते हैं कि ये जमा का सेवा है। हम तेरी ही बात करते हैं। हम एक चक्के मैं तेरी ही बात करता हूं, तर्जुमे साफ समझने के दोनों फर्क है। एक मेरे को मैं तेरी ही बात करता हूं, ऐसे हम तेरी ही बात करते हैं। अगर आयत ये होती इय्याका अअबुदु व इय्याका अस्तईन, तो मतलब ये मैं तेरी बात है, मैं तुझसे मांगता हूं। कहा नहीं इय्याका नअबुदु, हम तेरी बात। तो यहां पर बात पक्की है कि आप आए पूरी जमात के साथ, और जब आप कहेंगे इय्याका नअबुदु हम तेरी ही बात करते हैं, तो बात सच्ची के वाकई से मिलकर। मगर एक बात बताइए, जब आप अकेले पढ़ते हैं अपने घर के अंदर, वहां भी आप यही कहते हैं ना ये आपका हम तेरी, वहां हम कहां? अरे तू तन्हा है ना, तो क्या मैं तेरी बात करूं? ये हम कहां से आ गए? इसका दो जवाब, इसका दो जवाब। एक जवाब है सूफियाना और एक जवाब है आलिमाना। सूफियाना जवाब तो यह है जब हम तन्हा होते हैं तब भी तन्हा नहीं होते। कौन कहता हम तन्हा होते? हम तन्हा नहीं होते। हम जब इबादत के लिए खड़े होते हैं तो हम तमाम आज़ा व जवारे के साथ खड़े होते हैं। आँख है, कान है, जुबान है, दिमाग है, हाथ है, पैर है, और सबकी इबादत अलग अलग है। नजर की इबादत और है, जुबान की इबादत और है, कान की इबादत और है, दिमाग की इबादत और है,
ہاتھ پیر کی عبادت اور ہے، آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ سجدہ گاہ کو دیکھتے رہو۔ زبان کی عبادت کیا ہے؟ تسبیح و تلاوت کرتے رہو۔ کان کی عبادت کیا ہے؟ ان تسبیح کو سنتے رہو۔ پیشانی کی عبادت کیا ہے؟ سجدے سے ٹیک دو۔ اعضاء و جوارح کی عبادت، تو اے خدا ہم اپنے پورے اعضاء و جوارح کو لا کر کے تیری بارگاہ میں کہتے ہیں ہم تیری ہی بارگاہ میں، ہم تیری ہی بارگاہ میں۔ نظر بھی تیری عبادت کر رہی ہے، کان بھی تیری عبادت کر رہے ہیں، زبان بھی تیری عبادت کر رہی ہے، دماغ بھی تیرا عبادت کر رہا، ہاتھ و پیر اعضاء و جوارح، یہ پورا ہمارا وجود ہم تیری ہی عبادت ہے۔ تم تنہا نہیں ہے، پوری ایک جماعت ہمارے ساتھ ہے، عبادت گزاروں کی ایک پوری جماعت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو ہو گیا صوفیانہ انداز سوچنے کا، اور ایک عالمانہ انداز سوچنے کا کہ دیکھو جس وقت ہم تنہا ہوتے ہیں اس وقت خدا کی بارگاہ میں اپنی اکیلی عبادت کو ہم نہیں پیش کرتے، بلکہ ہم سارے عبادت کرنے والوں کو اپنی عبادت میں شامل کر دیتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی بات کرو۔ اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو، ہم سارے انبیاء، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، عابدین، یہ سب ہم تیری ہی عبادت، تو ہم ان تمام لوگوں کی عبادتوں کو شامل کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس میں جانتے فائدہ کیا؟ اس میں بڑا فائدہ شامل کر کے پیش کرنے میں۔ تنہا پیش کریں گے تحفہ، لائق ہوا تو ہوا، نالائق نکلا تو قابل قبول ہوا تو ہوا، ناقابل قبول ہوا تو کیا ہوگا؟ تو میں ایک مسئلہ خیار عیب کا بتا دوں، پہلے مسئلہ آپ سمجھ لیں، اور چونکہ یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے اور یہ شریعت آسمانی شریعت ہے، تو مطلب یہ وہ مسئلہ ہے جس سے خدا راضی رسول راضی، سمجھا؟ خدا بھی یہی چاہتا، رسول بھی یہی چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پہلے میں مثال، آپ جو ہے کچھ کھجور خریدنے گئے، مثلا لے آئے کھجور خرید کر کے، جب گھر آئے تو دیکھا اس میں کچھ اچھی ہے کچھ خراب ہے، تو آپ کے اختیار ہے کہ آپ جا کے کریں، جب یہ نہیں چاہیے، دکاندار پر لازم ہے کہ پیسہ آپ کو واپس کرے، مگر آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اچھا اچھا چن لو، خراب خراب واپس کرو۔ واپس کرنا ہے تو سب کرو، لینا ہے تو سب کرو، لینا ہے تو سب لے لو اور واپس کرنا ہے تو سب کر دو۔ چننے کا اختیار نہیں ہے کہ اچھا اچھا لے لیا، خراب خراب واپس۔ تو خیال ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مال تمہارے پاس آیا، تمہاری مرضی، تمہاری مرضی، اب چاہے چن لو، چننے کی مرضی نہیں، لینا ہے تو سب لے لو، دینا ہے تو سب دے دو، نئے سرے سے خریدو فروخت کرو۔ کیا سمجھے؟ تو جب شریعت یہ چیز پسند کرتی ہے کہ اچھوں کے ساتھ کچھ برے آ جائیں، تو پھر یا تو سب کو قبول کرو یا سب کو پلٹا لو، یا سب کو قبول کرو یا سب کو پلٹا لو۔ تو ہم نے سوچا خدا ہی نے ہمیں ایک تعلیم بھی دی، اسی کی تعلیم ہے، ارے بندے تو اپنی عبادت کو تنہا میری بارگاہ میں کیوں پیش کرتا ہے؟ میرے محبوبوں کی عبادتوں کو شامل کر لے، میرے محبوبوں کی عبادت کو شامل کر لے۔ جب تیری عبادت کے ساتھ غوث کی عبادت بھی ہوگی، خواجہ کی عبادت بھی ہوگی، آقا نقشبند کی عبادت بھی ہوگی، مولا سہروردی کی بھی عبادت ہوگی، صدیقین و صالحین کی عبادت ہوگی، اور ان عبادت کی جھلوٹ میں جب تیری عبادت خدا کی بارگاہ میں جائے گی، اب رحمت حق لینا ہے تو سب کو لے لے، بٹانا ہے تو سب کو بٹا لے، بٹانا ہے تو سب کو بٹا لے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ خدا کی رحمت کا فاصلہ یہ ہے کہ محبوبوں کے دامن سے واپس آئی سے بھی لے لو، اسے بھی لے لو، اس لائق نہیں ہے۔ اسی لیے دوستو اجتماعی عبادت میں فائدہ یہ ہے، کسی کی بھی عبادت قبول کر سکے۔ آپ یہاں پر ہیں نا، اس میں اگر کسی ایک کی نماز قبول کر سکے، یہ حج کرنے لوگ جاتے ہیں
क्या क्या रंग दिखाते हैं। हाजियों का हाल तो आप जानते हैं, हरम में कम मार्केट में ज्यादा नजर आता है। और आते ही जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो पूछता हाजी साहब आपके पास कुछ है? कुछ नहीं, यानी आते ही झूठ का खाता खोल देते, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे हाजी इतना खर्च करके जाते हैं मगर इनको भी सालिहीन का सदका मिलता है। उस पूरे मजमे अरफात के अंदर अगर एक का भी हज खुदा ने कबूल किया तो सबको कबूल कर लेगा, सबका हज कबूल कर लेगा। और सुनो, उस अरफात के मैदान में हजरत खिज़र भी हैं, हजरत इलियास भी हैं, अब्बास व अफ्ताब भी हैं, तो उनके सदक़े में हमारा टूटा फूटा हज भी कबूल हो जाता है। ये इज्तिमाई इबादत का, अभी यहाँ खैर व खैरात की कोई मंजिल हो, आप तो दीन की खिदमत तन्हा भी कर सकते हैं, वो भी एक मुकाम है उसका, मगर आप इज्तिमाई तौर पर करते हैं तो एक का अगर कबूल हुआ, उसकी नीयत खालिस रही तो सबका कबूल हो जाता है। तो हम इसीलिए खुदा की बारगाह में अपनी इबादत को तन्हा नहीं भेजते, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अरे दोस्तों, ये मत देखो कि च्यूंटी उसमें कुव्वते परवाज है, उड़ने की ताकत है, मगर उसको शौक उड़ने का बहुत, उड़े कैसे? अगर होशियार चूंटी है तो किसी उड़ने वाले के कदम पर बैठ जाए, तो जहां जहां वो उड़ेगा वहां ये भी उड़ेगा। किसी उड़ने वाले को यही तो होता है ना कि जब अपने को कमजोर देखते हैं तो ताकत वाले से राबता पैदा करते हैं। यही है बैत इरादत का मसला, यही फलसफा कि हम तो नहीं उड़ सकते। चूंटी कबूतर के पैर पर बैठ गई और कबूतर लेके उड़ रही, ऐसी एजा पहुंच रही जहां चूंटी तो कभी पहुंच ही नहीं सकती। तो इसीलिए बड़ों की इबादतों के कदमों पर हम अपनी छोटी सी इबादत रख देते हैं, और वो जब परवास करते हैं तो जहां वो जाते हैं वहां हमारी इबादत भी जाती है, जहां वो जाते हैं वहां हमारी इबादत भी जाती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।